اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت دجال کا خروج ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال کا لغوی معنی مکار، جھوٹا، حق اور باطل کو گڈمڈ کرنے والا ہے۔ اور یہ بات تو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے کنویں کا بتائیں گے جسے دجال سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آخر دجال سے منسوب اس کنویں کی حقیقت ہے کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ دجال جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے، جہاں وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ اس حوالے سے جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے، جب صفیں درست کر لیں گے تو صلاۃ کا وقت ہو جائے گا۔ عین اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نزول فرما لیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مشرقی دمشق میں سفید مینار کے قریب دو رنگدار کپڑوں میں ملبوس دو فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلیاں رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے۔ جب تک مسلمان نماز کی تیاری کر چکے ہوں گے، ان کے قائد و امام حضرت امام مہدی ہوں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت امام مہدی جیسے ہی مصلی پر کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر انہیں امامت کروانے کا کہیں گے۔ تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ امام مہدی کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھ کر امامت کرائیے، یہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھلے گا تو اس کے پیچھے دجال اپنے 70,000 یہودی ساتھیوں کے ہمراہ موجود ہوگا۔ ہر ایک کے پاس تلوار اور سر پر ایک تاج ہوگا۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنا شروع کرے گا تو اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح پانی میں نمک۔ وہ فوراً ہی بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد کے قریب جا پکڑیں گے اور نیزے سے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ معزز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دجال کا خون نیزے پر لگا ہوا دکھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہود کو شکست اور ذلت سے دوچار کرے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ باب لد ہی کے مقام پر ایک کنواں موجود ہے، جس کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ جب دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے تو اس کے بعد اس کی لاش کو اس کنویں میں لٹکا دیا جائے گا، تاکہ یہودی اپنے مسیحا کی حالت دیکھیں اور عبرت پکڑیں۔ یہ بات یہودی علماء بھی جانتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے اس کنویں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسی غرض سے ایک سڑک کی تعمیر کا آغاز کیا گیا جسے اس کنویں پر سے ہو کر گزرنا تھا۔ تاہم ہزارہ کوششوں کے باوجود وہ اس کنویں کو نہ بھر سکے اور نہ ہی اس پر سڑک تعمیر کی جا سکی، جس کے بعد یہودی تھک ہار کر اس کنویں کو جوں کا توں چھوڑ آئے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت امام مہدی جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر دمشق میں مقیم ہوں گے، تب شام اور عراق کے درمیان سے دجال نکلے گا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے پھر وہ اصفہان پہنچے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر وہ خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے 70,000 کے لشکر کے ساتھ زمین میں جگہ جگہ فساد مچاتا پھرے گا۔ بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا، بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا اور مکہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا۔ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا جس سے وہ شہر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا، یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ دوستو، روایات کے مطابق یہاں سے دجال پھر شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام پہلے سے موجود ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے۔
دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے، بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہیں تک ان کا سانس بھی پہنچے گا، اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ اس کے بعد دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ آپ اس کا پیچھا کریں گے اور باب لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ یوں دنیا سے دجال کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام کا ایک بار پھر بول بالا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ تمام عالم اسلام کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمیں کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی ضرور دیتے رہا کریں۔ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی اس ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔